اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل کتاب، ہم نے جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس پر ایمان لاؤ جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں الٹا کر پیٹھ کی طرف کر دے، یہ ان پر لعنت بھیجے یا ان پر لعنت بھیجے، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے۔ یقیناً اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوائے جسے چاہتا ہے اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اس نے بے شک بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ کیا آپ نے ان یہودیوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو خود پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ لو کہ اللہ پر کس طرح جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور یہی بات ظاہری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے ان یہودی علماء کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، جو شیطان اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور قریش کے کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ راہ راست پر ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ یا ان کا بادشاہی میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ان کے پاس بادشاہی کا کوئی حصہ ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کی شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ یا لوگوں کو اللہ نے اپنا جو فضل دیا ہے اس پر یہ ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ پھر بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی عطا فرمائی ہے، اور ان کو بڑی سلطنت بھی دی ہے۔ پھر ان یہودیوں میں سے بعض یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بعض اس سے روکتے ہیں، اور انہیں جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا انہیں ہم عنقریب آگ میں پہنچائیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاک صاف بیویاں ہیں، اور ہم انہیں گنی فرق بخش چھاؤں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ مالکوں کو ان کی امانتیں ادا کرو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ بے شک یہ بہت ہی بہتر چیز ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اپنے حکمرانوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے نہایت ہی اچھی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے اور جو کتابیں آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں ان پر ان کا ایمان ہے، چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے مطابق کریں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور گمراہی میں ڈال دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔